موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا مانگنے کے بعد سچویشن ایسے بدلتی ہے، جب وہ بچیاں خلاف معمول جو ہیں وہ جلدی گھر جاتی ہیں تو شعیب علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آج ہمیں ایک مضبوط اور ایک امانت دار مرد ملا جس نے ہمارے جانوروں کو گھاٹ سے جلدی پانی پلا دیا۔ تو جب شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی زبان سے جو ہے ایک نوجوان کی تعریف سنتے ہیں تو اپنی ایک بیٹی کو کہتے ہیں جاؤ جا کے اس نوجوان کو بلا کے میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نبی ہیں اور اپنی جوان بچی کو بھیج رہے ہیں جا کے اس نوجوان کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو ایک باپ کا اپنی بیٹی کے اوپر اعتماد، کہ جب ایک ماں باپ اپنی بچی کو گھر سے باہر نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے ماں باپ کی سپورٹ ہونی چاہیے، ان کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وہ بچی جب وہاں جاتی ہے تو قرآن جو ہے وہ ان کی چال کو بھی بیان کرتا ہے اور ان کے آنکھوں کے جھکنے کو بھی بیان کرتا ہے اور ان کے شرمانے کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیز درمیان میں نہ بھی ہوتی کہ وہ لڑکی چل کیسے رہی تھی، وہ شرما کیسے رہی تھی اور وہ جھجک کیسے رہی تھی، تو تب بھی جو ہے سچویشن جو ہے وہ سنائی جا سکتی تھی کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا۔ مگر یہ ساری کیفیت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ باپ کا اتنا اعتماد ہے کہ بیٹی کو گھر سے باہر بھیجا ہے تو بیٹی یہ نہیں کہتی کہ میں بولڈ ہوں، میں کانفیڈنٹ ہوں، میرے لیے مردوں سے ڈیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہر طرح کے بندے سے ڈیل کر سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، بلکہ وہ جو عورت کا ایک امیج ہے، جو اس کی حیا ہے، جو اس کا کردار ہے کہ اس طرح سے ریزرو ہو کے جو ہے ان کا چلنا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ شرماتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے جانا۔ تو اگر ماں باپ گھر سے اعتماد دے کے بیٹیوں کو جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں تو پھر بیٹیوں کو بھی اپنی حیا، اپنے کردار کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگلے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ ساری بات چیت سن رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قتل کر دیا ہے اور میں مفرور کی حیثیت سے جو ہے اپنے ملک سے بھاگا ہوا ہوں، میں یہاں پہ بالکل اجنبی اور پردیسی ہوں اور میرے پاس کوئی گھر، کوئی رہائش، کوئی کھانا پینا، کوئی روزگار، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی سچائی کے ساتھ اپنی ساری ہسٹری سنا رہے ہیں، ایون اپنا قتل بھی بتا رہے ہیں اور وہاں سے اپنا بھاگنا بھی بتا رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف شعیب علیہ السلام ہیں، دو جوان بیٹیوں کے ساتھ ہیں، خود آپ ضعیف ہیں، اور اگر ایسے شخص کو کوئی آ کے یہ بات کہے کہ میں مفرور ہوں اور میں نے قتل کیا ہوا ہے تو پھر کیا سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے؟ وہ شخص تو ڈرے گا اور ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے گھر میں رکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو ہیں وہ اپنے والد کو جو ہے وہ پردے کے پیچھے بلاتی ہیں اور اپنے والد سے یہ کہتی ہیں کہ یہ نوجوان امانت دار بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ یہاں سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بچی جو یہ رائے دے رہی ہے وہ کس بیس کے اوپر دے رہی ہے کہ وہ باہر نکلنے والی بچیاں ہیں، وہ باہر کے ماحول کو دیکھتی ہیں، انہوں نے باہر کی دنیا کو دیکھا ہوا ہے، لوگوں کو پہچاننے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت ہے، لہٰذا وہ جج کر لیتی ہیں اس بات کو کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ماضی نہیں چھپا رہا اور اپنی حقیقت اور اپنی سچائی جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہا ہے، تو ایک تو یہ بہت ہی سچا انسان ہے، اور دوسری کوالٹی وہ اس مرد میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنے لوگوں کے درمیان میں گھس کے، حالانکہ یہ اجنبی ہیں اور وہاں جا کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر آتے ہیں، تو ایک مرد کے اندر ایک بہادری کا ہونا، ایک روب اور ایک طاقت کا ہونا، ایک عورت ایک مرد کے اندر یہ دو خوبیاں اور یہ دو صلاحیتیں دیکھتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے والد سے کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں خوبیاں جو ہیں بڑی بے مثال ہیں، لہٰذا اس نوجوان کو جو ہے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لینا چاہیے۔